سواری، صحت، شہرت، تعلقات، یہ تو وہ صورتیں ہیں جو جنگل میں رہنے والے کتوں اور خنزیروں کو بھی ان کا پروردگار پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف انسانوں کا داتا اور رب نہیں، وہ ساری کائنات کے تمام مخلوقات کا اکیلا ہی رب ہے۔ مجھے بحیثیت مومن اپنے معبود کے ساتھ اس کی محض ربوبیت کے تعلق تک اپنے آپ کو روک کر نہیں رکھنا، غور سے سنیے گا یہ جملہ۔ جنگلوں میں بسنے والے ان کا اپنے رب سے تعلق محض ربوبیت تک کا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ان کا پالنہار ہے۔ فضاؤں میں اڑنے والے ان کا اپنے رب سے محض ربوبیت کا تعلق ہے، رب کا فضاؤں والوں کے ساتھ محض ربوبیت کا تعلق ہے، یوں جملہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ رب کریم کا جنگلوں میں رہنے والوں کے ساتھ محض ربوبیت کا رشتہ ہے۔ وہ تو اتنا زبردست قسم کا پالنے والا ہے کہ اس نے تو اپنے باغیوں کے ساتھ بھی اپنا ربوبیت کا رشتہ قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ چوروں کے ساتھ بھی رشتہ ربوبیت نہیں توڑتا، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی رشتہ ربوبیت نہیں توڑتا، وہ زانیوں، رہزنوں، شرابیوں، فراڈیوں، مکاروں، فسادیوں، پیغمبروں کے نافرمانوں اور وحی الہی کی توہین کے مرتکب افراد سے بھی اپنی ربوبیت کا رشتہ نہیں توڑتا۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، اس کا آسان سا مطلب مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ وہ جن مخلوقات کے ساتھ اپنا ربوبیت کا رشتہ جوڑتا ہے ان کے ساتھ کوئی اپنی رحمت کا رشتہ نہیں جوڑتا، اپنی طاقت کا رشتہ جوڑتا ہے۔ ربوبیت کا رشتہ اللہ کی طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہ پتھر میں رہنے والا جاندار جہاں بظاہر زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں، جب اس کو توڑنے والا توڑتا ہے تو پتھر کا سینہ جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک جاندار کیڑا وہ چلتا ہوا باہر آنے لگتا ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ اس کیڑے کا بھی پتھر کے اندر بند ہو کر پلتے رہنے کا جواز اس لیے ہے
کہ اس کیڑے کو پالنے والا کوئی اور نہیں، اس کیڑے کو بھی پالنے والا رب اکیلا اللہ ہے۔ یہ میں نے پتھر کی مثال دی اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ ربوبیت کا تعلق اللہ کی طاقتوں سے ہے، اللہ کی ماں کے رحم کے پردوں میں جہاں کوئی بڑے سے بڑا ہمدرد بھی نہیں پہنچ پاتا، ماں سے بڑا ہمدرد اولاد کے لیے کون ہو سکتا ہے، وہ نہیں پہنچ پاتی کہ اب جنین کی کیا ضرورت ہے، باپ وہ نہیں پہنچ پاتا، کوئی بڑے سے بڑا علم کا ماہر وہ نہیں پہنچ پاتا، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو کوئی دسترس نہیں کہ وہ وہاں ماں کی رحم کے پردوں میں ضرورت پانے والے ضرورت مند اس نطفہ کو اس کی ضرورتیں پوری کرے اور اپنی طاقتوں کا اعلان کرے۔ کوئی اور ماں کے رحم کے پردوں کی ظلمتوں میں پلنے والوں کو نہیں پالنے والا، ان ماں کے رحم کے پردوں میں پلنے والوں کو پالنے والا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اب وہ پلنے والا ماں کے رحم کی اندر فرعون ہو تو اس کو بھی پالنے والا اور وہ ماں کی رحم کے پردوں میں وہ پلنے والا موسیٰ ہو تو اس کو بھی پالنے والا اللہ ہے۔ وہ ماں کے رحم کے پردوں میں کوئی مجرم پل رہا ہو اللہ کا تو اس کو پالنے والا بھی اس کا اللہ ہے، اور ماں کے رحم کے پردوں میں کوئی اللہ کا بڑا سچا عبادت گزار پل رہا ہو تو اس کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ جنگلوں میں پلنے والوں کا پالنے والا اللہ ہے، فضاؤں میں پلنے والوں کا پالنے والا اللہ ہے، آسمانوں میں پلنے والوں کا پالنے والا اللہ ہے، زمینوں میں پلنے والے رینگنے والوں کا پالنے والا اللہ ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں پلنے والوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ ہر مادہ کے رحم کی ظلمتوں میں کسی بھی نر اور مادہ کی نئی آمد میں اس کے پلنے کے ماحول کو برقرار رکھنے والا اپنی ربوبیت کی طاقتوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جی اللہ ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، سورہ زمر میں، یار یہ آصف یہ سینٹر والا دروازہ بار بار لوگ آگے کھولتے ہیں، میری توجہ ہٹتی ہے، کھول ہی دیں ہیں اس کو اگر پریشانی ختم ہو جائے ہے، اور یہ تھوڑا سا جوتیوں والا ریک ہٹا دیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، طاقتیں دیکھیں اس کی، یہ بھی طاقتوں کا انداز۔ خلقکم، اتنی اربوں کھربوں انسان، پتہ نہیں ان کا عدد کیا ہے، اب مجھے تو معلوم نہیں، جب سے کائنات بنی ہے کتنے اربوں کھربوں انسان ہیں، تھوڑا سا اور ادھر کر دو اس کو، یہ جوتیوں والا ریک کو میری نظروں سے ہٹاؤ ذرا، چلو بس 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 بس، یہ دونوں دروازوں کے درمیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سے ذرا تازگی ہو جاتی ہے، مضمون کے ساتھ وابستگی جوڑنے لگتی ہے۔
سبحان اللہ. رمضان کا جمعہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو سچا روزے دار بنا کے معافیوں کا مستحق بنا دے. خلقکم من نفس. چلیے آج اسی بات پہ اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ربوبیت کا جو اللہ تعلق قائم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ اپنی طاقتوں کا اعتراف کرواتے ہیں. کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو. سبحان اللہ. خلقکم من نفس واحدہ. اربوں انسان، کالے چٹے گورے، مختلف نقشوں کے، آنکھیں کسی کی کچھ، کسی کی لمبی، کسی کی چھوٹی، کسی کے کان کچھ، کوئی پتلا، کوئی موٹا، کوئی سفید، کوئی گورا، کوئی دراز قد، کوئی پستہ قد، کچھ وغیرہ وغیرہ. عجیب عجیب ڈیزائنوں والے. افریقہ میں اور طرح کے جی، اور یہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں ان کی ساخت اور ہے، مشرقی ایشیائی لوگوں کی ساخت اور ہے، ڈیل ڈال اور ہے. اور یہ جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں، مشرق بعید، ان کی تو ڈیل ڈال ہی بالکل ہی اور ہے، پھینے پھانے. جی چائنیز، ان کی بھی ڈیل ڈال اور ہے. جاپنیز اور جی اتنے مختلف دکھنے والے. سنیے ذرا اس کی طاقتیں. اتنے مختلف دکھنے والے، کالے ہوں، گورے ہوں، حسین ہوں، کوجے ہوں، چھوٹے ہوں، لمبے ہوں، موٹے ہوں، پتلے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، گونگے ہوں، بہرے ہوں، دیکھنے والے ہوں، نبینے ہوں، مکمل صلاحیتوں والے ہوں، ادھوری صلاحیتوں والے ہوں، معذور ہوں، پورے اعضاء والے ہوں. کسی بھی شکل میں تخلیق کا، انسانی تخلیق کا کوئی بھی روپ دھارنے والا وہ کان کھول کے سن لے. خلقکم من نفس واحدہ. سبحان اللہ. تم سب کو اس اللہ نے، خلقہ کا فاعل ہے، اس اللہ نے تم سب کو من نفس واحدہ، ایک جان سے بنا دیا ہے. کیا طاقتیں ہیں اس کی. ثم جعل منها زوجها، پھر اپنی طاقتوں سے اسی جان سے اس کا ایک جوڑا بھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہی تمہیں پالتا ہے، بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے اور یکے بعد دیگرے تخلیق کرتا ہے. تمہاری تخلیق کے مختلف مراحل طے کرواتا ہے. پانی کا قطرہ، خون کا لوتھڑا، ہڈیوں کا مجموعہ، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا ایک چڑھنا، گوشت کے اوپر چمڑی بننا، اور اس سارے مرحلے میں خلقم بعد خلق. سوال یہ ہے کہ وہاں کوئی اس ساری کاریگری کے لیے کینوس، جو ماں کا رحم جو ہے وہ کینوس ہے، بطن ماں کا پیٹ جو ہے وہ کینوس ہے، مصور کی وہ جگہ ہے، پلیٹ ہے جس پر وہ کاریگری کر رہا ہے. تو چاہیے تو یہ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ تصویر بنانے کے لیے کوئی روشنی کا ماحول ہو، کوئی
لائٹس لگی ہوں اور وہ مصور اپنی تصویر کو بنائے اور اس میں کاریگری کرے، آنکھ کیسے بننی ہے اور کان کیسے بننا ہے، سائز کوئی اونچا نیچا نہ رہ جائے، وغیرہ وغیرہ. روشنی کی بڑی ضرورت ہے. پھر اپنی طاقتوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فی ظلمات ثلاث. اللہ، کئی اندھیرے، 3 اندھیروں میں، یعنی یقینی اندھیروں میں جہاں روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اب یہاں آ کر اس ساری تقریر پر جو خلاصہ نکالا وہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. یہ ہے اصل میں قرآن کریم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فانا تصرفون. اور یہ ہے تمہارا پالنے والا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پالنے والا، کوئی اور اس کے علاوہ تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا معبود نہیں. جب پالنے والا یہ ہے تو پھر انا تصرفون، پھر تم کہاں پھر رہے ہو؟ ذمہ دار روکے یار ان بچوں کو، باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد کے صحن میں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھر رہے ہو؟ اور تم کہاں پھر رہے ہو بھائی؟ تم پیروں کی چوکھٹوں پر برکتیں لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہو. انا تصرفون، تم اولیاء کی قبروں پر برکتیں لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہو. انا تصرفون، اور کہاں پھر رہے ہو؟ تم سورج سے امیدیں لگا بیٹھے ہو. انا تصرفون، تم چاند سے امیدیں لگا بیٹھے ہو. انا تصرفون، تم سرمایہ داروں سے امیدیں لگا بیٹھے ہو. انا تصرفون، تم مخلوق سے حاجت روائی کا رشتہ قائم کر بیٹھے ہو. انا تصرفون، تم مخلوق سے مشکل کشائی کا رشتہ قائم کر بیٹھے ہو. انا تصرفون، انا تصرفون. اور میاں نبیوں سے مشکل کشائی کا رشتہ، ولیوں سے مشکل کشائی کا رشتہ، قبروں سے حاجت روائی کا رشتہ، اور مخلوق سے حاجت روائی کا رشتہ، یہ کوئی رشتہ نہیں. اور یہ رشتہ نہیں جچتا، یہ کسی مامت کو یہ رشتہ نہیں جچتا. انا تصرفون، کہاں پھر رہے ہو؟ پنجابی میں مجھے حق تو حاصل نہیں، لیکن کبھی کبھی نامناسب جگہ پر کوئی پہنچنے والا پہنچ جائے تو اس کو دیکھنے والا کہتا ہے تو ایتھے کتنے منہ چکیا ہے، اور تو کدھر؟ اور میاں تو کدھر؟ انا تصرفون، پالا تمہیں میں نے تے ایتھے کی لینا ہے؟ رب تمہارا میں تو پیروں کی چوکھٹ پہ کیا ناک رگڑ رہا ہے؟
پالا تجھے میں نے اور مخلوق سے حاجت روائی کا رشتہ بنا رہا ہے. پالا تجھے میں نے ہے اور دنیا داروں سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے رشتے بنا رہا ہے. انا تصرفون، کہاں پھر رہے ہو؟ سنو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. واہ واہ، سبحان اللہ. ترجمہ سنیں قرآن مجید. ان تکفروا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سے منہ موڑ لو گے تو میں بہت پریشان ہو جاؤں گا؟ یہ تو سرمایہ دار پریشان ہوتے ہیں جب ساتھ چلنے والے لوگ چھوڑ کے کسی اور سرمایہ دار کی چاپلوسی کرنے لگے تو انہیں فکر ہونے لگتی ہے. یہ تو دنیا دار اپنے ماتحتوں کے رخ بدلنے سے پریشان نظر آنے لگتے ہیں. یہ تو مذہبی دنیا کے ٹھیکیدار اپنی بھیڑوں کے دوسرے کے غلے میں جانے سے پریشان نظر آنے لگتے ہیں. میں رب ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ طاقتیں ہیں نا، رب ذالکم اللہ ربکم پہ تبصرہ ہو رہا ہے، ماحول ربوبیت کا ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم حقائق سے مجتنب ہوتے ہو، جو کہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اگر تم حقائق سے مجتنب ہو کر جینا چاہتے ہو تو پھر سنو، تمہارے رب کا اعلان ہے کہ رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی نافرمانی کو پسند نہیں کیا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم رب کی شکر گزاری پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اس کی ربوبیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی خالقیت کی طاقتوں کو مانتے ہوئے اس کے سامنے سر بسجدہ ہو جاؤ، اس کی مالکیت کو مانتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کے حکموں پر نفلی اور فرضی صدقوں کی شکل میں قربان کرنے کے پاکیزہ جذبوں سے سرشار ہو جاؤ. ان تشکروا یرضہ لکم. سبحان اللہ. جملہ سنیں ذرا، ترجمہ سنیں. اگر تم اپنے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو تمہارا اللہ تم پر راضی ہو جائے گا. اگر تم اپنے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو تمہارا اللہ تم پر سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. مجھے بحیثیت مومن، جو موضوع چل رہا ہے، مجھے بحیثیت مومن اللہ سے اس کی طرف سے رشتہ ربوبیت تک اپنے تعلقات کو بند نہیں رہنے دینا. میری منزل اپنے رب کے ساتھ محض رشتہ ربوبیت تک پہنچنا نہیں، بلکہ میری منزل اپنے رب کے ساتھ رشتہ رحمت تک پہنچنا ہے.
سبحان اللہ. جب میں اس محنت میں لگتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی رحمتوں کا مستحق بننے لگوں تو پھر مجھے اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. پھر جھوٹ. یہ روزے کے بعد میں فرمایا نا کہ میں نے تو یہ پریکٹس کرانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، یوں سمجھیے یہ جو ہمارے ہاں مختلف تحریکیں اور تنظیمیں تربیتی نشستیں قائم کرتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کارکنان کو اپنے ایجنڈا سے اور اپنی تحریک کے تعارف کے ساتھ خوب واقف کرایا جائے. ہے یہی ایجنڈا ہوتا ہے، یہی موقف اور یہی فکر ہوتی ہے ان ساری تربیتی نشستوں کی. تو روزے کا ماحول بنایا گیا. اس ماحول میں ایک صاحب ایمان کو جو اس کی منزل ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت کا حاصل کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیں. ایک صاحب ایمان کی منزل یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لے. یہ اس کی منزل ہے. تب بندگی اپنے رب کی وہ کھری بندگی کرنے لگتا ہے، وگرنہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. پھر تو اللہ کا تبصرہ یہ ہے، اگر نافرمانیاں نہیں چھوڑتا، فرما برداری اور نافرمانیوں کا میل جول نظر آتا ہے، تو اس پر قرآن کا تبصرہ یہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ. اگر اللہ کے سجدوں سے، سنیے گا جملہ، اگر اللہ کے سجدوں کے ساتھ غیر اللہ کے سجدے بھی میری زندگی میں رہے تو خسرت دنیا والآخرہ. اگر کبھی کبھار سچ کے ساتھ جھوٹ بھی میری زندگی میں رہے تو خسرت دنیا والآخرہ. اگر امانت کے ساتھ بددیانتی کا رویہ بھی میری زندگی میں رہے تو خسرت دنیا والآخرہ. اگر حیا کے ساتھ بے حیائی بھی ساتھ ساتھ رہے تو خسرت دنیا والآخرہ. اگر اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ اس کی بغاوتوں کا مزاج بھی رہے تو خسرت دنیا والآخرہ. ایک مومن کی یہ زندگی کا کمال نہیں ہے کہ وہ خسارے والی زندگی دنیا اور آخرت کی بنائے. نہیں، مومن کی زندگی پر قرآن کا تبصرہ یہ ہے، لہم جنات تجری تحتها الانہار من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ. من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جس نے اللہ کا جو بندہ فرما بردار بن گیا، جس نے رب کی ماننا شروع کر دی اور رب کے محبوب کی فرما برداری شروع کر دی، اس کا وہ خسارے والا نہیں ہے، وہ نقصان والا نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ نقصان، اب اطاعت کے لفظ کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ یہاں بس پھر لگ جائیں تو پھر یہیں پھنسے رہیں. مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ حق آپ مجھے دیں تو میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھوں. غالباً اطاعت کے لفظ کی جو وسعت ہے اس کو اس جملے میں خوبصورتی دی جا سکتی ہے کہ پیچھے چلنے والا
جب کسی کے پیچھے چلے تو پھر پلٹ کر کہیں اور نہ دیکھے، اسی کو دیکھتا رہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. پھر پلٹ کر ادھر ادھر، جس کے پیچھے چل رہا ہے، خوشیوں میں اسی کے پیچھے، غمیوں میں اسی کے پیچھے، پرواز میں اسی کے پیچھے، نیچا ہو رہا ہے تو اسی کے پیچھے، بھوک و افلاس ہے تو اس کے پیچھے، آسودگی اور راحت ہے تو اسی کے پیچھے، خوشیاں ہیں تو اسی کے پیچھے، غم ہیں تو اسی کے پیچھے، دن ہے تو اسی کے پیچھے، رات ہے تو اسی کے پیچھے. ہر حال میں اپنے رب کی فرما برداری، اس کو مینٹین کرنے کا نام، اس کو لے کر چلتے رہنے کا نام ہے اطاعت. کیا نام ہے اس کا؟ حضرت شاہ جی والد گرامی، اب کڈیو یار فون ہے کدھر وج پہ اے پہ اجے فون. بندے نو کوئی نہیں ٹائم دا بھی پتہ لگتا جو میں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اطاعت. ہاں سبحان اللہ. ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں، ہر، سارے اونچا بولے، ہر حال میں اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہنے کا نام ہے اسلام. بلا 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 من اسلم وجہہ للہ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، فلہ اجرہ، سبحان اللہ، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم. ذرا دیکھیے روزے کے باب میں بڑا مشہور فرمان گرامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والا میرے لیے روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھنے والا میرے لیے روزہ رکھتا ہے. جب وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر میں ہی اس کے بہترین بدلے دینے کا حق رکھتا ہوں. یہ مشہور مقام ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. حضرت شاہ جی مجہول بھی پڑھا کرتے ہیں وانا اجزا بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی بحیثیت مومن مجھے اپنے رب کے ساتھ رشتہ ربوبیت سے آگے بڑھ کے اس کی رحمتوں کے حصول تک اپنے سفر کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اور جب میں اپنے رب کی رحمتوں کا حقدار بننے لگتا ہوں، اگلا مرحلہ ہے میری گفتگو کا، سنیے. اور جب میں اپنے رب کی رحمتوں کا حقدار بننے لگتا ہوں، پھر میرا اللہ میرے
سینے کی ظلمتوں کو اپنی وحیوں کی ضیاء کے ساتھ مٹانے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں. پھر میرا سینہ وحی الہی کی ضیاؤں سے منور ہونے لگتا ہے. جب میرا سینہ وحی الہی کی نورانیت سے تنویر پاتا ہے پھر میں بڑا طاقتور ہو جاتا ہوں. ساری انسانی طبقات وہ کمزور نظر آنے لگتے ہیں. سارے انسانی طبقات کمزور نظر آنے لگتے ہیں اور میرے متعلق یہ اعلان ہونے لگتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اللہ سے شناسائی پانے والے، اللہ سے رشتہ عبدیت میں شناسائی کا، ولایت کا مقام پانے والے، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا آمنو، یہ اپنے رب کو مان لیتے ہیں، اور کانو یتقون، باقی ماندہ زندگی موت تک اس کی مانتے ہوئے گزارتے رہتے ہیں. بہت جلدی میں نے آپ کو بات اپنے دل کی بتائی، لیکن آپ لوگوں کو شاید پوری روشنی ملی نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ غیر معمولی لوگ جو اللہ سے شناسائی کا مقام پا لیتے ہیں، وہ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ رب ہمارا ہے، اور رب عرشوں پہ کہہ کر یہ کہنے کا اعلان کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم. شیطان کو اللہ نے کہا نا، تو کہتا میں بڑا زور لگاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرا باغی بناؤں گا. میرے بندے باغی نہیں بن سکتے. جو میرے بندے ہوں گے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے. یہاں دیکھیے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رشتہ عبدیت میں کتنا مؤثر کردار ہے. فرمایا بندہ میرا ہو اور تیرے کہنے میں آ جائے تو میرا بندہ کہتا ہویا. چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹی چھوٹی سلطنتوں والے، چھوٹی چھوٹی رعیتوں والے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک کنٹرول رکھتے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں ساڈا بندہ ہے، جتھے مرضی لے جاؤ، پھر نہیں لیا. چھوٹے چھوٹے لوگ جنہیں اپنی صلاحیتوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے اور اپنی تربیتیں کرنے کروانے پہ بڑا ملکہ ہوتا ہے، وہ یہ دعوے کرتے رہتے ساڈا بندہ ہوئے جتھے مرضی لے جاؤ، شاہ جی کنڈ نہیں دین لیا، تانوں دان نہیں لان لیا، اوکھے ویلے نظرہ پھیر کے نس نہیں چلا. سبحان اللہ تو کہیں سبحان اللہ. جو بھائی یہی تو تناظر ہے میرے اللہ کا. شیطان نے کہا میں انج کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، میں تل پٹ کر دوں گا، ہر شے اونچا نیچا ملا دوں گا. میں لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے بائیں سے، آمنے سامنے پیچھے، یوں یہاں خوشیاں غمیاں، تجارت اور معاملات، اخلاقیات، خوشیاں، ہر شے میں انہیں تیرا باغی بناؤں گا. جب یہ بات کہی نا بڑک کے انداز میں، شیطان نے
رمضان مبارک بھائی، آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محبت سے دور دور سے، آج بڑی دور دور سے ساتھی، قلعہ دیدار سنگھ سے، لاہور سے، بڑی بڑی دور سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں. گجرانوالا سے دوست تشریف لائے ہیں. یہ معمول ہے ہمارے ہاں رمضان کے جمعہ میں والد گرامی سے محبت کرنے والے، حضرت بڑے شاہ جی سے پیار کرنے والے لوگ پورے ملک سے دور دور سے آ جاتے ہیں جمعہ میں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اللہ کی رضاؤں کا سبب بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ، میں یوں کر دوں گا، میں یہاں کر دوں گا، میں انج کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا. شیطان نے کہا میں یوں کر دوں گا، میں یہاں کر دوں گا، میں فلاں، میں ٹمکان. سو بڑی باتیں کی، اس نے بڑی باتیں کی. اس کی بڑی باتوں کا تاکید کے ساتھ اس کے سارے وہ سینٹینسز ہیں، تو بڑا پکی کر کے بات کرتا ہے. وہاں ابتدا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سبحان اللہ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. سبحان اللہ. وَبِعِزَّتِكَ، جی میں شیطان اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ تیری عزتوں سے بڑھ کر کوئی اور عزتیں نہیں رکھتا. سب سے بڑی عزتوں کا مالک کون ہے؟ جی جی. وَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزتوں کی قسم ہے، مجھے تیری بڑائیوں کی قسم ہے، مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے. وَبِعِزَّتِكَ، کیونکہ مقربین میں تو تھا نا، حالات کی حقیقت سے تو واقف ہے نا. اللہ اللہ. جی میں انسانوں کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتوں گا. اس نے یہ چیلنج کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مذہب کا لبادہ، کوئی اوڑھنے والا اڑے میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی تجارت کرنے والا تجارت کرے میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی سیاست کرنے والا سیاست کرے میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی امامت کرنے والا امامت کرے میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی خطابت کرنے والا خطابتیں کرے میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی دولت مند اپنی دولت کے نشے میں ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی علم کی روشنیوں کا دعویٰ کرنے والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی زمینوں کی وسعتوں کے دعوے کرنے والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا. کوئی صاحب اولاد ہو میں اسے
بھی گمراہ کروں گا، کوئی خوش شکل ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی بد شکل ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی کالے رنگ کا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی گورے رنگ والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی چتراہٹ والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی وزارت والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی شہرتوں والا ہو میں اسے بھی گمراہ کروں گا، کوئی جس کسی روپ میں بھی ہو میں ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کروں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور میں سامنے سے دوست بن کے گمراہ کروں گا، دیوان جی وَمِن خَلْفِهِمْ، میں پیٹھ کے پیچھے وار کر کے دشمنی کر کے میں اسے گمراہ کروں گا، دیوان ایمانہم، جی اپنا بن کے دائیں طرف سے خیر خواہی کر کے میں اسے گمراہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور جی مخالفتیں کر کے جی تڑیاں لگا لگا کے میں اسے گمراہ کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں تیرا باغی بنا کے چھوڑوں گا۔ تو جواب سنیے گا، جواب دینے والے نے عرشوں کے مالک اللہ نے کیا جواب دیا، تو جواب سن کے ایمان والوں کی دل کی بستیاں جی اور اجلی ہو گئی اور رب کی رحمتوں کے اور مستحق بننے لگے۔ جواب دینے والے نے جواب یہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اور مجھے کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، ہاں دولت کے بندوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ہاں اقتدار کے بندوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ہاں شہرت کے بندوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ہاں حوث کے بندوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ہاں اللہ کے باغی مزاج لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اس ٹائٹل پہ پہنچنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یہاں پہنچنا ہے۔ میں کون ہوں؟ شیطان کو پتہ لگ جائے یہ اللہ کا بندہ ہے، ایتھے تو میرا زور نہیں چلتا، یہ کیسے ہو؟ اللہ اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعہ کا وقت بھی نازک۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ یہ ماحول بنایا اپنے بندوں کے تعارف کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ سبحان اللہ جی برکتیں دینے والا ہے وہ اللہ جس میں آسمانوں میں برجوں کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا،
اور برکتیں دینے والا ہے وہ اللہ جس نے سورج کو سراج بنایا، برکتیں دینے والا ہے وہ اللہ جس نے چاند کو روشنیاں دینے والا جی جس نے بنایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے اللہ جو کبھی دن کو رات سے رات کے بعد لے آتا ہے، کبھی دن کے بعد رات کو لے آتا ہے، کبھی دن اور کبھی رات۔ یہ میل جول کس نے قائم کیا ہے؟ کبھی اندھیرا کبھی روشنیاں جی، کبھی ظلمتیں کبھی ضیائیں، یہ میل جول بھی کسی اور نے نہیں قائم کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ جی رات کو وہ اس لیے لایا ہے تاکہ تنہائی میں اس کے بندے اس کو یاد کیا کریں۔ ہے ایک لیل ہے اور ایک نہار ہے، آگے دو باتیں ہیں، ایک ہے ذکر اور ایک ہے شکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی جی اللہ اللہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ جی دن بنانے والے نے پتہ دن کیوں بنایا؟ جی میں روٹیاں کماتا رہوں؟ نا 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 نا، دن بنانے والے نے پتہ دن کیوں بنایا کہ میں وزارت کے حصول کی محنت کرتا رہوں؟ نا 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 نا، دن بنانے والے نے دن کیوں بنایا جی میں سائنس کی ڈگریاں حاصل کرتا رہوں؟ جی نا 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 نا، دن بنانے والے نے دن کیوں بنایا کہ میں زراعت کے کام کرتا رہوں؟ جی نا 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 نا، جی دن بنانے والے نے دن بنایا جی کیوں بنایا کہ میں اپنی طاقتیں ان کی زوراوری قائم کرتا رہوں؟ نا جی نا نا جی نا، دل بنانے والے نے دل اس لیے بنایا کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ جی جی دن بنایا بنانے والے نے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، رات بنائی بنانے والے نے کہ میں اس کی یاد میں لگا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگر میں رات کو سنیے گا، ختم کرنے لگا ہوں، اگر میں رات کو حضرت شاہ جی آئے، میں درخواست کروں گا رمضان کا جمعہ دور دور سے دوست آئے، ختم کرتا ہوں، میری طرح رکھے، اگر میں دن کو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں گزاروں اور رات کو اپنے رب کی یاد کرنے میں رات گزاروں، تو پھر میرا تعارف یہ بنتا ہے میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں۔ پھر میں کیا بنتا ہوں؟ ہاں نعمتیں کھاؤں تو سبحان اللہ کروں، جی جی رزق کماؤں تو الحمدللہ کہوں، فیکٹریاں چلاؤں تو الحمدللہ، جی جی عزتیں کماؤں تو الحمدللہ، خوشیوں میں ہوں تو الحمدللہ، جی موسموں سے لطف اندوز ہوں دن میں تو الحمدللہ، اپنی کامیابیوں سے لطف اندوز ہوں تو الحمدللہ، رات پڑے تو میں بے چین ہو کے اٹھ جاؤں کہ دن کو جس نے مجھ پہ نعمتوں کی برسات کی تھی میں ذرا انہوں یاد کر لواں، رات کو رب کو یاد کروں اور دن کو رب کا شکر گزار بن جاؤں، تو پھر میں اللہ کا بندہ بننے لگتا ہوں، پھر تعارف ہونے لگتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون
علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جی پھر میں اللہ کا بندہ بننے لگتا ہوں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میری راتیں رب کی یاد میں سجدوں اور قیاموں میں گزرنے لگتی ہیں. اللہ 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 اللہ. پھر شیطان کے حملوں سے میں بچنے لگتا ہوں. اور رمضان کا مہینہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے یہ بات یقینی کرنے کے لیے کہ میں نے کہہ رکھا ہے میرے بندے تے تیرا زور نہیں چلتا. جی میرے بندے وہ ہے اللہ 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 جو میری نافرمانیاں ترک کر دیتے ہیں, میری فرما برداریوں پہ ڈٹ جاتے ہیں. روزے کی محنت بھی میری نافرمانیوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ ہے. ہاں ہاں, اور اللہ کی فرما برداریوں پہ پکا رہنے کا ایک ماحول مجھے روزہ دیتا ہے. جب میں اللہ کی فرما برداری کی صلاحیت حاصل کروں, نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کروں, تو میں اللہ کا بندہ بننے لگتا ہوں. اللہ کا بندہ بنوں تو شیطان بے بس ہونے لگتا ہے. میں اپنے رب کی یاد میں اور آگے جانے لگتا ہوں. تو پھر پہلا عشرہ میرے دامن میں رب کی رحمتیں اترنے لگتی ہے. سبحان